سے زیادہ حسین کسی کو بنایا ہی نہیں. حسینوں جمیلوں دا منہ موڑ دیتا خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ہاں حسینوں جمیلوں کے منہ موڑ دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے خدا نے قلم ہی توڑ دیے. اقبال بولا رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. یہ آئیڈیل دیا تھا. دیکھنے والوں سے پوچھو, بات ختم کر رہا ہوں, تھوڑی سی جھلک دے دو. دیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں کیسا یہ حسین آئیڈیل تھا. سب سے پہلے یار سے پوچھتے ہیں, صاحب مزار سے پوچھتے ہیں, اس یار غار سے پوچھتے ہیں, اس صاحب کوثر سے پوچھتے ہیں, اس صاحب سفر و حضر سے پوچھتے ہیں, یعنی ابو بکر سے پوچھتے ہیں. ابو بکر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا, وہ کیسا تھا تیرا وہ سونا یار کیسا تھا. تو ابو بکر نے کہا میرا آقا ایسا چودھویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریکی آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی. اے عمر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا سید البشر. عمر نے فرمایا میرا آقا اگر چودھویں میرا آقا اگر بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا, یعنی چودھویں کا چاند ہوتا. اے عثمان ذرا بتا ان کی شان جو نبی ہے آخر الزمان. عثمان بولے میرا آقا حسن کا ایسا قرینہ تھا, جمال کا ایسا آئینہ تھا, لطافت کا ایسا شیشہ تھا کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا. ارے تم خاکے کیا خاک بناؤ گے ان کے, خاکہ تو کیا ان کا تو سایہ بھی نہ تھا, ان کا تو سایہ بھی نہ تھا. یہ دیا. میں نے کہا ابو ہریرہ, میں نے کہا اے علی حیدر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا تیرا سسر. تو علی بولے یتلالا وجہہ کتلالا القمر لیلۃ البدر, چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا. لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, نہ ان سے پہلے کوئی ایسا حسین دیکھا گیا نہ ان کے بعد کوئی ایسا حسین دیکھا جائے گا. میں نے کہا ابو ہریرہ تو شاگرد خاص ہے, بتا وہ تیرا استاد کیسا تھا. ابو ہریرہ نے فرمایا کان الشمس تجری فی وجہی, ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے. میں نے کہا انس تو نے تو 10 سال خدمت کی ہے, تو خادم خاص ہے, بتا وہ تیرا آقا کیسا تھا, بتا وہ تیرا مولا کیسا تھا. انس نے کہا میرے آقا سے جب بھی میں نے مصافحہ کیا ہاتھوں کو میں نے ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا. وجود سے جو خوشبو آتی تھی ایسی خوشبو تھی کہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ معطر ہوا کرتی تھی. کعب بن مالک نے کہا کہ انہ قطعۃ من القمر, وہ تو چاند کا ٹکڑا تھا. مولانا نے شعر پڑھا نا, لیکن کرم صحیح شعر یوں تھا کہ چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے, بات نہیں انصاف. چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے, چاند میں ہی پرچھائیا محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ انہ قطعۃ من القمر, وہ تو چاند کا ٹکڑا تھا. تو برا بن عازب نے روکا, ایک کہا چاند کا ٹکڑا نہ کہو, یوں کہو کہ وہ ماہ کامل تھا, وہ پورا چاند تھا. ما رأیت شیئا قط احسن منہ, میں نے ان سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے, میں نے پوچھا تو چچا زاد ہے, بڑے قرب سے حسن کے نظاروں کے مزے لوٹے ہیں, بتانا وہ تیرا چچا زاد کیسا تھا, وہ تیرا میرا آقا کیسا تھا. فرماتے ہیں اذا ضحک او اذا تکلم یتلالا فی الجدر, میرا آقا جب بات کرتا تھا, میرے آقا جب بات کرتے تھے یا مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ اس کا فوکس پڑتا تھا, فوکس پڑتا تھا. میں نے کہا حلیمہ تو نے تو لوریاں دی ہیں اور تو نے چہرہ دیکھا قریب سے, لوریاں دی, بتانا کیا ماجرا تھا. کہنے لگی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخذناہ, جس دن وہ میرے گھر آ گیا اس دن کے بعد مجھے کبھی گھر میں دیا جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, یوں چمکتا رہتا تھا.
اور آمینہ کہتی ہے جس دن ولادت ہوئی میرے گھر میں دیا نہیں تھا. امی عائشہ کہتی ہے جس دن رحلت ہوئی اس دن میرے گھر میں دیا نہیں تھا. حلیمہ کہتی ہے دودھ پلانے کے زمانے میں دیا نہیں تھا. تو میں نے کہا دیے کی ضرورت وہاں کیوں ہو جہاں سراج منیر ہو, وہاں دیے کا کیا کام؟ جہاں سراج منیر ہو وہاں دیے کا کیا کام ہے؟ اللہ نے دوستو یہ آئیڈیل دیا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے تھے فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ, وہ میرے نزدیک تو چاند سے بھی زیادہ حسین تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. مولانا صدیق صاحب آپ کی قسمت اچھی تھی, گلا بیٹھ گیا. ہاں میں جلدی بات ختم کر لوں گا. خیر کہتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کئی بار تجزیہ کر چکا ہوں اور میں کئی بار تقابل کر چکا ہوں. ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں سرخ کرنوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. دوسری طرف یہ آسمانوں والا چاند 14ویں کا چمک رہا تھا. میں نے کہا لوگوں آؤ آج فیصلہ ہی کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے. کہتے ہیں میں نے بار بار تجزیہ کیا, بار بار تقابل کیا. جب میں میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد اوپر والے آسمان والے چاند کو دیکھتا تو میرے آقا کے چہرے کے حسن کے آگے آسمانوں والا چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا تھا. اور چاند دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ میرے آقا کے چہرے پہ ٹھہر جاتی تھی کان الشمس تجری فی وجہی, ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے جو ہے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے. یوں اللہ تعالیٰ نے ایسا آئیڈیل دیا دوستو. وہ دیکھیو مقام رمضہ سے ایک وقت آیا ہے جو سیرت کی کتابوں میں وقت طارق کے نام سے مشہور ہے, اور اس کی قسمت دیکھیے نا تو ان کے ڈیرے پر اور ان کے خیمے پہ سراج منیر طلوع ہو گیا. کیا ان کی قسمت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے مدینے سے باہر نکلے تو دیکھا ایک قافلہ آیا ہوا ہے. ان کے پاس میں ایک سرخ اونٹ تھا جو نبی کو پسند آ گیا. عرب والوں کو سرخ اونٹ ایسے پسند تھا جیسے آپ کو فورچنر پسند ہے. عرب کو سرخ اونٹ یوں پسند تھا. نبی نے فرمایا سرخ اونٹ بیچتے ہو؟ کہاں بیچتے ہیں, مجھے دے دو. کہا دے دیں گے. کہ پیسے؟ کہ میں تو کسی کام سے نکلا تھا, پیسے ساتھ میں نہیں ہے, میں پہنچا دوں گا. وہ انہوں نے اونٹ دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر مدینے میں داخل ہو گئے. لیکن پیچھے انہوں نے چرچا کیا یار یہ تھا کون, ہم نے قیمتی اونٹ تو دے دیا لیکن نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس اور پتہ بھی نہیں معلوم کیا, اب کیا ہوگا؟ وہ تو قیمتی اونٹ لے گیا. تو ایک بولا کہنے لگا یار ان کے چہرے کے حسن کے قمقموں میں کھویا رہا, یاد ہی نہیں رہا. دوسرا بولا یار جب اذا نہیں کا او اذا تکلم یتلالا فی الجبل, کہ جب وہ بات کرتے تھے یا مسکراتے تھے تو سامنے والے پہاڑ پہ نور کا فوکس پڑتا تھا, میں تو وہی بجلیاں دیکھتا رہا, بھول گیا. تیسرا بولا کہ یار میں تو زلفوں کا پیج و خم اور لہک مہک اور چمک اور دمک دیکھتا رہا, بھول ہی گیا کہ اونٹ کا قیمت کرنی ہے اور پیسے لینے ہیں اور ان کا نام اور پتہ معلوم کرنا ہے. چوتھا بولا کچھ بھی ہو وہ اپنے حسن کے جلوے دکھا کے تم سے قیمتی اونٹ لے گیا. تو خیمے کے اندر سے عورت بولی, حضرت عبداللہ بن طارق کی بیوی بولی خبردار اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی تو اگر تمہیں پیسے چاہیے تو اونٹ کی قیمت میں دینے کو تیار ہوں, ان کے بارے میں غلط افواہیں مت اڑانا, میں ان کی ضامنہ ہوں, اگر وہ نہیں دیں گے تو مجھ سے قیمت لے لینا. کہنے لگا شکر ہے, کہنے لگے شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو, ہم نے تو نام بھی نہیں پوچھا. تو وہ عورت خیمے کے اندر سے بولی جانتی تو میں بھی نہیں ہوں, بات اتنی سی ہے کہ جب تم اونٹ کا سودا کر رہے تھے تو پردے کی اوٹ سے میری نگاہ ان کے چہرے پہ پڑ گئی تھی. یارو جن کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. یہ آئیڈیل کیا تھا, اور تو پتا نہیں کس کے پیچھے چل پڑا, پھٹی ہوئی پیٹ والوں کے پیچھے چل پڑا. یہاں نے تو ٹریکٹر چلا رکھے ہو سر پر, انہیں تو کراڑی گھما رکھی ہے,
پیچھے سے ہڑبا رکھا ہے کہ تیرا سر ہے کھیت ہے. کس کو آئیڈیل بنایا تم نے؟ یہ پسند نہیں آیا. علماء کرام وقت مختصر لوں گا لیکن کچھ دے کے جاؤں گا آج. یہ تطہیر کی رت، یہ دکھری فضا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا، یہ کھلتی ہوئی انما کی دکان، یہ ہر صد حق کا سر رہو کی اذان، یہ قوس قدا علم و عرفان کی، یہ رعنا یا عکس وجدان کی، یہ نقش جنوں کے نکھرتے ہوئے، یہ ملک آسماں سے اترتے ہوئے، یہ حوروں کے گیسو سبرتے ہوئے، یہ خیالوں کے آہوں گزرتے ہوئے، یہ رنگوں کی بارش چمن در چمن، یہ سجتی ہوئی محفل فکر و فن، یہ برستے ہوئے درج و لعل و گہر، یہ چمکتی ہوئی عقل کی رہ گزر، یہ سبزے پہ شبنم کی پرچھائیاں، یہ تاروں کی ہے خواب انگڑائیاں، یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے، یہ شرن عابدینوں میں ڈھلتے ہوئے، یہ مستی کی بہتی ہوئی آبجو، یہ بڑھتی ہوئی شوق کی آبرو، یہ دل میں پگھلتی ہوئی ہر امنگ، یہ بہتے ہوئے رنگ بھی سنگ سنگ، یہ مہتاب ذروں میں بٹتا ہوا، یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا، یہ باب حرم جگمگاتا ہوا، یہ سارا جہاں جگمگاتا ہوا، زمین پر اترتے ہوئے انبیاء، لبوں پر ہے صلی اللہ کی صدا، مرحبا مرحبا یہ کون آ گیا، خاموشی کا یہ کیسا فسوں چھا گیا، یہ بدر الدجا ہے یہ شمس الضحا، یہ مفہوم واللیل راز کسا، یہ تخلیق کونین کا راز ہے، بشر ہے مگر نور کا ناز ہے، مسرت سے جھومے میری زندگی کہ نبیوں کی محفل مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ آئیڈیل دیا تھا. امی عائشہ نے کہا لنا شمس والآفاق سم، ایک وہ سورج ہے جو فجر کے بعد نکلتا ہے مغرب بعد ڈوب جاتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے، مغرب کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے، آج روزے میں چمک رہا ہے، کل قیامت کو چمک رہا ہوگا، کل قیامت کو چمک رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت آئیڈیل دیا ہے، ان کے پیچھے چلیں، ان کی زندگی کو معاشرے میں لے آئیں، اپنی زندگی میں لے آئیں، شادیوں کو سادہ کریں، نمازوں کی پابندی